بات آج ہم دوبارہ کریں گے رد ڈرامہ کے بارے میں کہ جس طرح سے ایمان آئی تھی تمام لوگوں کے سامنے شادی پہ جو لوگ موجود تھے اور اس نے کہا تھا جی میرے سسرال والے بھکاری ہیں اور ان کو جو ہے نا آپ چاہے آپ کے پاس صدقہ ہے زکوٰۃ ہے وہ آپ ان کو نکال کر دے دیں کیونکہ ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہے. تو اس چیز کا اس کے باپ نے اتنا زیادہ صدمہ لیا کہ وہ ہاسپٹل ایمرجنسی میں پہنچ گیا. ابھی وہ اس سے بات کرنا تو بالکل پسند نہیں کر رہا. تو اب اس کے دل میں آتا ہے بہت زیادہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنا حق تو استعمال کیا ہے لیکن شاید میں اپنے نارمز اور کلچر کے خلاف چلی گئی ہوں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. تو دوسری طرف اس کا جو بہنوئی ہے، بہنوئی اس قدر بے غیرت انسان ہے نا کہ وہ اس کی بہن کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، صرف اچھا سلوک اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو اس قسم کا انسان اگر کسی کا داماد بن جائے، کسی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو وہ تو اس خاندان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، وہ تو ان کو دن میں تارے دکھا دے گا. کیونکہ ایسے شخص کا جو پیٹ ہے نا، لالچ بھرے شخص کا جو پیٹ ہے وہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. تو اللہ معاف کرے ایسے دامادوں سے. اور جو اس نے ایمان ایک دم سے چونک گئی تھی اپنے گھر کے کاغذات جب اس نے دیکھے تھے نکاح نامے کے ساتھ، تو ایک دم میرا خیال ہے ایک سائیکلوجیکل انالیسز اگر ہم کریں کہ ایک دم جو وہ بھاگ کر باہر گئی ہے مہمانوں کے سامنے اتاولی ہو کر اور جس طرح سے اس نے باتیں کی ہیں، تو شاید اس کے ذہن میں بھی یہی ڈر ہو کہ کہیں میرا شوہر بھی میرے والد کو اس طرح سے دکھ نہ دے اور اس طرح کا شوہر ثابت نہ ہو جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کے کھڑا رہے. جب ایمان نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں نے اپنے والد کے اگینسٹ نہیں جانا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے والد کی زندگی تو اب بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے. اس کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ زین کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے. اسے چاہیے تھا کہ وہ زین سے بات کرتی. اس کی بڑی بہن نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ تمہیں زین سے بات کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس طرح کا سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے. تو اب بھی تم اس سے بات کرو. لیکن خیر وہ اس سے بات نہیں کرے گی. اب وہ سالار کو پرپوز کرتی ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کے والد کا ایک ہی ہمدرد ہے جس کو وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ ہے سالار. اور سالار کے ماموں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملی جو ہے نا یہ میرے جو ہے نا بھانجے کے پیچھے اس لیے پڑ گئی ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے. حالانکہ اس کو نہیں پتا دولت اور جائیداد تو دور کی بات، اس بیچارے کو تو ایک ٹکا نہیں ملتا گھر سے، ٹکے کی عزت نہیں مل رہی ہے اس کو گھر سے. خیر جی اس کو وہ پہنچ جاتا ہے عالم صاحب کے گھر اور ان کو کہتا ہے کہ میرے بھانجے کو یوز کرنا بند کریں. وہ دل کا سادہ ہے اور آپ نے اس کو پاگل ہی سمجھ لیا ہے، آپ اس کو ہمیشہ سے یوز کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن اب یہ نہیں ہوگا. جو ڈراماز دکھائے جاتے ہیں پاکستان میں، فلمائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کی سٹوریز لکھی جاتی ہیں، یہ ہماری سوسائٹی بیسڈ کہانیاں ہی ہوتی ہیں. ان پہ بات کرنا بھی بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ ریالٹی بیسڈ کہیں نہ کہیں سٹوری میں نظر آتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بچپن سے جو ہے نا جوان سے بوڑھے ہونے والے ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ ڈرامہ ختم نہیں ہو رہا. اس طرح کا ڈرامہ جو ہے نا نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ ایک اس میں سبق ہوتا ہے، ایک اس میں ایک لیسن ہوتا ہے اور ڈرامہ ایٹ دی اینڈ کسی نہ کسی نتیجے پر ختم ہو جاتا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھی لگی ہوئی ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.